بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے عزیز بھائیو بزرگوں، یہ روایت قیامت کے قریب آنے والے ان عظیم فتنوں اور جنگوں کا ذکر کر رہی ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی خبردار فرما دیا تھا۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی بات ہے تاکہ انسان سمجھ لے کہ دنیا ہمیشہ اسی طرح نہیں رہے گی۔ ایک دن بڑے بڑے فتنے آئیں گے اور آخرکار اللہ کا دین غالب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ان کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس صرف علم نہیں تھا، نور تھا، بصیرت تھی۔ لوگ ان کے پاس دنیا کی باتیں سننے نہیں، آخرت کی تیاری سیکھنے آتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بڑے فتنے کا ذکر فرمایا کہ ایک ایسا شخص نکلے گا جسے ابن حمل الدوان کہا گیا، یعنی ایک ایسا فتنہ جو بظاہر معمولی پس منظر سے ہوگا لیکن بہت بڑی طاقت لے کر اٹھے گا، یہاں تک کہ وہ روم یعنی بڑی طاقتوں پر حکومت کرے گا اور اپنے ساتھ لاکھوں کا لشکر لے کر آئے گا، آدھا لشکر خشکی میں اور آدھا سمندر میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، فوجیں، ہتھیار، ٹیکنالوجی، یہ سب اللہ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ طاقت صرف اسلحہ میں ہے، لیکن اصل طاقت اللہ کی مدد ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ لشکر ایک جگہ اترے گا اور اپنے ہی جہاز جلا دے گا۔ کیوں؟ تاکہ پیچھے واپسی کا راستہ نہ رہے، یعنی وہ پوری طاقت اور پوری ضد کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے گا۔ یہاں پر ایک بڑی بات سمجھنے کی ہے، باطل ہمیشہ بڑے شور، بڑی طاقت اور بڑے وسائل کے ساتھ آتا ہے، لیکن حق والوں کے پاس اگر ایمان ہو تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر مسلمان ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلائیں گے، مختلف علاقوں سے اہل ایمان جمع ہوں گے، یہاں تک کہ عدن ابین کے لوگ بھی آئیں گے۔ یہ کیا بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کی اصل طاقت اتحاد ہے۔ جب امت ایک ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر ایک عظیم جنگ ہوگی، ایک مہینہ مسلسل جنگ، یہاں تک کہ گھوڑوں کی سم خون میں ڈوب جائیں گے۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اتنی شدید اور خوفناک ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ قتل ہوں گے، اور میدان جنگ میں اس قدر خون بہے گا کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے خون کے اندر چل رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے سم خون سے بھر جائیں گے۔ یہ اصل میں جنگ کی شدت، کثرت ہلاکت اور خوفناک منظر کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ آخری زمانے کے بعض فتنے اور لڑائیاں بہت سخت ہوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے مومن کو پہلے لوگوں کے مقابلے میں دگنا اجر ملے گا، سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام سب سے بلند ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ سن کر انسان کے دل میں سوال آتا ہے، آخر کامیابی کس کی ہوگی؟ تو روایت بتاتی ہے جب ظاہری اسباب ختم ہو جائیں گے، جب مسلمان تھک جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں اپنی تلوار نکالتا ہوں، آج میں اپنی تلوار نکالتا ہوں، آج میں اپنے دین کی مدد کرتا ہوں اور اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی اصل مدد آسمان سے آتی ہے۔ بدر میں بھی یہی ہوا تھا، صحابہ کم تھے، وسائل کم تھے، لیکن اللہ ساتھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ دشمن کو شکست دے گا، یہاں تک کہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کر لیں گے۔ لیکن دیکھیے میرے عزیزوں، فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ جب مسلمان مال تقسیم کر رہے ہوں گے، سونا چاندی بانٹ رہے ہوں گے، اچانک آواز آئے گی، دجال تمہارے گھروں میں پہنچ چکا ہے،
سب کچھ چھوڑ کر مسلمان دجال کی طرف نکل پڑیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی حقیقت ہے، کبھی آرام مکمل نہیں ہوگا۔ مومن کی زندگی امتحان ہے، ایک فتنہ ختم دوسرا شروع، اور دجال کا فتنہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے دجال سے اللہ کی پناہ مانگو، دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آج بھی ہمیں یہی کرنا ہے، ایمان مضبوط کرنا ہے، قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ آخری زمانے میں صرف عقل نہیں بچائے گی، صرف طاقت نہیں بچائے گی، صرف اللہ کی رحمت اور مضبوط ایمان بچائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور دجال کے فتنے سے خاص طور پر پناہ عطا فرمائے۔